کیونکہ کسی سے پیسے نکالنا آسان کام نہیں. پتہ نہیں کیا مصیبت ہے کہ اس کے ساتھ روح کی ٹچنگ ہے بالکل. پیسے بہت اچھا ہوگا لیکن جب ان کو کہیں گے کہ کچھ پیسے ویسے بھی خرچ کریں گے. ہمارے ایک بزرگ تھا، اللہ تعالیٰ جنت نصیب کرے، مر گیا. یہ رہا یہاں تو آپ نے اتنا بڑا مدرسہ بنایا، ہاں وہ ہمارے علاقے کا بھی حق تو ہے. میں نے کہا وہاں آپ لوگ بنائے نا. نہیں آپ کے بغیر تو نہیں ہوگا. میں نے کہا اگر میں مدرسہ بناؤں تو آپ کتنے پیسے دیں گے؟ 10 روپے. میں 10 روپے میں تار ڈالو اپنے گلے میں لٹکاؤ. تو سورۃ حدید میں انفاق کا جب مسئلہ آیا تو اللہ نے کہا انفقوا مما رزقناکم، خرچ کرو نا، میرا مال ہے، میں نے دیا ہے. پھر فرمایا وجعلکم مستخلفین فیہ، تو میں عارضی منیٹر بنایا، مالک بنایا. مستخلف مانا عارضی جانشین. پھر فرمایا ومن یقرض اللہ، چلو تمہارا صحیح قرض دے دو. پھر بھی تیار نہیں. فرمایا وللہ میراث السماوات والارض، مر جاؤ گے سارا رہ جائے گا. دیکھیں ذرا موت تھے اور سو ہوگا. ابن بطوطہ نے رحلہ میں لکھا ہے کہ بلخ کا امیر رعایا پر غصہ ہو گیا اور ان کو کہا کہ اس قدر واجبات ادا کرو گے ورنہ تمہارا چمڑا ادھیڑ دوں گا. اور لوگوں نے جو اندازہ لگایا بھائی اتنے واجبات تو 1 سال نہیں 4 سال میں بھی ہم نہیں ادا کر سکتے، تو بہت زیادہ ہے. فکر مند ہو گئے لوگ، پریشان ہو گئے. ان کو اندازہ ہوا کہ یہ نہیں ہوگا. کہیں سے ان کو پتہ چلا کہ ہرات میں ایک سخی خاتون ہے، عورت ہے اور سخی ہے، ہر پریشان حال کی مدد کرتی ہے. چنانچہ یہ بلخ سے ہرات چلے گئے اور اس سخی نیک ذات، نیک خصلت، عفیفہ اور پاک دامن سے ملاقات کی. میں ورائے الحجاب بات چیت ہوئی. اس نے ایک چادر شال نکالا اپنے خزائن سے اور کہا کہ اس کو بیچو، ڈبل قیمت مل جائے گی اور بادشاہ امیر بلخ کے واجبات ادا ہو جائے گی. کیا چادر تھی، کیا شال تھا جو بادشاہوں کے جرمانے میں ادا ہو رہا تھا. وہ لوگ شال لے آئے. اب یہ کون خریدے گا، کس مارکیٹ میں لے جائے؟ خیال ہوا کہ امیر بلخ سے ہی بات کرتے ہیں، ممکن ہے وہ راضی ہو جائے، قبول کر لے. تو امیر سے ملاقات کی. اس کو کہا آپ ہم سے ناراض ہیں اور آپ نے ہم پر بہت بڑا جرمانہ لگایا جو ہم نہیں ادا کر سکتے. ہمیں پتہ چلا کہ ہرات میں ایک سخی خاتون ہے جو پریشان حالوں کی مدد کرتی ہے، ہاتھ بٹھاتی ہے. ہم ان کی خدمت میں گئے، انہوں نے یہ قیمتی شال دیا ہے اور یہ آپ ہی خرید لے اور وہ واجبات ہمارے معاف کر لیں. بادشاہ امیر بلخ پر غصہ کا وقت گزر گیا تھا. ایک سخی خاتون کے مدائح اور مفاخر سن کر پانی پانی ہو گیا. اس نے کہا میں نے معاف کر دیا، بغیر کچھ لیے معاف کر دیا اور میں کوئی شال وال جرمانہ نہیں لوں. ایسا دیانتداری کا زمانہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا جو کام تھا وہ ہو گیا، لہذا شال بیوی کو واپس کر دے. واپس ہرات گئے اور اس خاتون کو کہا کہ بی بی ہم پریشانی میں آئے تھے، آپ نے ہمارا ہاتھ بٹھایا، بڑا احسان کیا. شال کے لیے اتنا بڑا خریدار نظر نہیں آیا، ہم نے امیر بلخ کو پیش کیا، اس نے ہمیں للہ فی اللہ معاف کر کے اب ہمارا فیصلہ ہے کہ آپ اپنی شال واپس لے. بی بی نے کہا ایک تو میں نے اس پر نیت کی ہے خیرات کرنے کی، میں اپنی نیت نہیں توڑوں گی، وہ برقرار رہے گا. اور دوسرا جو شال بازاروں میں گیا، اجنبی کے ہاتھوں میں گیا، اس کو میں واپس گھر میں نہیں آنے دوں گی. لہذا اب بھی تم اس کو بیچو اور مسجد اور مدرسے بناؤ. اس کے پاداش میں یہ ہرات کی بڑی جامع مسجد بنی، یہ بہت بڑی ہے.
دنیا کے بڑے نظاروں میں سے جامع مسجد ہیرات ہے. جب یہ مسجد بنی، یہ بنائی ہے غیاث الدین غوری نے. شہاب الدین غوری کا بڑا بھائی تھا. جب اس کو پتہ چلا کہ ایک خاتون اتنی سخی اور اتنی مہربان ہے تو اس نے کہا بقیہ مسجد میں ٹھیک کرتا ہوں. بہت عالیشان اور بڑی مسجد ہے، گرمی کی جگہ علیحدہ، سردی کے علیحدہ، مہمانوں کی علیحدہ، طلباء کی علیحدہ. میں گیا ہوا، میں نے نمازیں پڑھائی، تقریریں کی ہے. یار محمد خان گورنر تھا ہیرات کو، اس وقت گیا. عالیشان مسجد بنی، عالیشان جامع مسجد تیار ہو گئی. روئے زمین پر اس وقت اس کی نظیر نہیں تھی. تو لوگوں نے کہا اس کے لیے اس طرح امام بھی ڈھونڈو. وہ کون سا امام ہو؟ وہ رئی کے اندر، روس میں، رئی میں خطیب رئی امام فخر الدین رازی زندہ تابندہ ہے. ان کو لانا چاہیے. غیاث الدین لاؤ لشکر لے کے رئی پہنچا اور امام فخر رازی سے ملاقات کی. امام رازی نے کہا میرا وقت اچھا گزرتا ہے، میں بادشاہوں کے ہاں نہیں رہ سکتا، مجھے معاف کر دیا جائے. بادشاہ کو کسی عالم دین نے ہیلا بتایا. اس نے کہا مسجد میں نے بنائی بڑی عالیشان، قبلے پر بحث ہے کہ قبلہ صحیح ہے یا نہیں. علماء دو رائے رکھتے ہیں، فیصلہ آپ پر ہے. امام راضی نے کہا میں جانتا ہوں کہ کوئی چال ہے، لیکن بہرحال مسلمانوں کا قبلہ تو صحیح کرنا پڑے گا. چلتا ہوں میں آپ کے ساتھ. جب چلنے کا کہا تو غیاث الدین نے کہا حضرت طالب علموں کا حرج ہو جائے گا، مہینے تو لگتے ہیں، اس زمانے میں تو بہت ٹائم لگتا تھا، ان کو بھی ساتھ کرتے ہیں. امام راضی کے درس میں کہتے ہیں پتہ نہیں کتنے کتنے ہزار لوگ ہوتے تھے. رئی کا درس کے دوران گلی کوچے صاف ہوتے تھے، یعنی سب لوگ درس میں. جب درس ختم ہوتا تھا پھر رئی کا ہر گلی کوچا بازار لگتا تھا. اتنی دنیا تھی. امام فخر الدین رازی تشریف لائے اور ہیرات کی جامع مسجد میں نماز پڑھانے لگے اور درس دینے لگے. اور غیاث الدین نے اپنے وزیر خوراک کو کہا کہ طلباء کے کھانے پر ذرا توجہ دو، شاہی مہمان ہے. جب مہینہ دو مہینے گزر گئے اور کہا وہ کون ہے اختلاف کرنے والا؟ کہا جی ہم سب متفق ہو گئے، آپ آ گئے، بس آپ نے نماز پڑھی، قبلہ صحیح ہے، اختلاف تو تھا ہی نہیں پہلے سے. حضرت نے کہا کہ ہم 2 دن بعد روانہ ہوں گے. طلباء نے کہا حضرت ذرا عزت سے رہنے دو، آپ کے سبق کی برکت سے غیاث الدین اور ان کا سارا خاندان ہمارے دسترخوان پہ کھڑا ہوتا ہے. کوئی بری بات ہے کہ آپ کی وجہ سے ہمیں دنیا میں عزت نصیب ہو جائے. امام راضی غریب طالب علموں کی محبت میں وہی رہ گئے، وہی مر گئے، وہی خبر ہے. ہائے ہائے، لا الہ الا اللہ. اللہ تعالیٰ پورے جہان کے طلباء بامراد فرمائے، اور اللہ تعالیٰ روئے زمین کے متمولین کو سلوک حسن نصیب کرے، ہمت عطا فرمائے کہ وہ خرچ کرے دین پر. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ، وہ خرچ کرو اس سے پہلے کہ قیامت آئے، نہ اس میں خرید و فروخت ہوگی، نہ دوستیاں چلے گی. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ، کافر ظالم ہے. اگر تم نے خرچ نہیں کیا اور جہاد کو شکست ہوئی تو یہ موجود جائیدادیں بھی آپ کے کفار قبضہ کر لیں گے. اگر آپ نے دین پر خرچ نہیں کیا تو کافر اور تم میں کیا فرق ہے؟ وہ بھی ظالم ہو، تم بھی ظالم ہو. وَالْكَافِرُونَ هُمُ الظَّالِمُونَ. حضرت ابوبکر صدیق نے سارا مال و متاع خرچ کیا، حضرت عمر آدھا لے آئے، اور عثمان نے تبوک کے موقع پر ساعۃ العسرہ تنگی کی گھڑی میں
اتنے مجاہدین تیار کیے، اتنے گھوڑے، اتنے تلواریں، اتنے نیزے، سب مجاہدین کو دیے کہ پیغمبر نے کہا عثمان لو لم تعمل بعد هذا لغفر لك، اور نیکیاں نہ بھی کرے تب بھی آپ کے لیے جنت اور مغفرت یقینی ہے۔ جب مدینہ منورہ تشریف لے گئے مسلمان، وہاں ایک کنواں تھا، ایک کنواں، اور وہ بھی ایک یہودی کا تھا۔ وہ ہر وقت غور رہا تھا کہ یہ کون لوگ وہاں سے مکہ سے بگوڑے آئے اور مدینے میں جمتے جا رہے، میرے کنویں کا پانی ختم کر رہا ہے۔ مسلمان پانی لاتے تھے اور پریشان بہت تھے۔ حضرت عثمان کو پتہ چلا، آپ تشریف لے گئے، وہ تو جانتے نہیں تھے کہ آج کل مکے میں جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ اور ان کے اصحاب آ رہے، کیا حال ہے؟ کوئی ضرورت نہیں ہے، میرے کنویں پر ہر وقت رش ہوتا ہے۔ کہا ایسا کرو، یہ کنواں مجھے بیچو، میں روں گا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میری جان چھڑا لو اس سے۔ حضرت عثمان نے کنواں خریدا اور اعلان کیا کہ وقف للہ ولرسولہ وفی مصالح المسلمین، اور تمام لوگوں کو ہٹایا کہ ہٹ جاؤ، مسلمان، غیر مسلم، انسان، حیوان، سب اس کا پانی پیے۔ رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ وجعل الجنۃ مثواہ۔